अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज से तकरीबन 4500 साल पहले एक ऐसा मोन्यूमेंट बनवाया गया था जो अगर हम आज के दौर में देखें तो बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है। उसका टोटल वज़न ही 6 मिलियन टन है। अगर हम उसको आज की बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग पूरी वर्ल्ड की है, उससे कंपेयर करें तो वो भी ज़्यादा है, क्योंकि बुर्ज खलीफा का टोटल वज़न वो है 5 मिलियन टन। और ये साथ साथ अगर हम उस मोन्यूमेंट को देखें, उस बिल्डिंग को देखें, तो बिल्कुल एक अनबिलीवेबल बात ये लगती है, क्योंकि उस दौर में ना ही कोई इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई क्रेन्स थी, और ना ही कोई बिल्डोजर्स थे जिसकी वजह से वो मोन्यूमेंट बनाए जा सके। जी, मैं बात कर रहा हूँ दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। ये 7 वंडर्स ऑफ द अर्थ में भी ये शुमार किया जाता है, इसको काउंट किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोचना कि ये चीज़ इंसानों के ज़रिए से बनाई गई थी, जिस ज़माने में ना कोई क्रेन थी, ना ही कोई एक्स्ट्रा कोई टेक्नोलॉजी थी, और ना ही कोई ऐसे हमारे पास चीज़ें थी जिसकी वजह से इसको आसानी से बनाया जा सके। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जिसको द ग्रेट पिरामिड ऑफ कोफू भी कहा जाता है, ये किंग कोफू ने बनवाया था, फ़ारो कोफू ने। जो इजिप्शियन में जो फ़ारोज़ होते थे वो किंग्स होते थे, और जो इजिप्शियंस थे उनका ईमान था लाइफ आफ्टर डेथ पे, मतलब कि अपने मरने के बाद वो दोबारा ज़िंदा हो जाते थे। जो अच्छे लोग होते थे, जिन्होंने अपनी मतलब के ज़िंदगी में नेकियां की होती थी, वो दोबारा ज़िंदा हो जाते थे। इसीलिए जो फ़ारोज़ होते थे, जो किंग्स होते थे, वो अपने लिए टॉम बनवाते थे, जिसके अंदर वो अपने सारे रहने पीने का सामान रखते थे, जैसे गोल्ड, अनाज वगैरह, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाती थी उसके कोफिन के साथ। इसलिए किंग कोफू, फ़ारो कोफू ने अपने एज अ टॉम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को बनवाया। लेकिन ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, ये अपने एरिया में सिर्फ एक नहीं है, बल्कि इसके साथ 2 और भी हैं। इसके बाद द पिरामिड ऑफ खाफरे है, जो माना जाता है कि कोफू के बेटे खाफरे ने बनवाया, और उस द पिरामिड ऑफ मेनकोर भी है, जो कहा जाता है कि खाफरे के बेटे मेनकोर ने बनवाया था। सबसे बड़ा इनमें से द पिरामिड ऑफ गिज़ा है, और जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड ऑफ इजिप्ट है वो है पिरामिड ऑफ खाफरे। इन तीनों को एक लाइन के साथ बनवाया गया। इसके बाद ये टोटल ये बताया गया कि तकरीबन 118 टोटल पिरामिड्स हैं जो इजिप्ट में हैं, और ये जो 3 पिरामिड्स हैं ये रिवर नाइल के करीब पाए जाते हैं। इसके बाद सबसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया था कि उनका विश्वास, उनका ईमान लाइफ आफ्टर डेथ पर था, वो क्यों था, ये हमें कैसे पता लगा। फर्स्ट, हमें जितने भी साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने दूसरे पिरामिड्स को देखा तो उसमें भी वही चीज़ें पाई गई, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्नीचर या गोल्ड या ऐसी चीज़ें जो मतलब कि ये साबित करती हूँ कि उनका ईमान लाइफ आफ्टर डेथ पे था। सेकंड चीज़, जितने भी तकरीबन पिरामिड्स मिले इजिप्ट में, और इजिप्ट से बाहर जितने भी पिरामिड्स मिले हैं, सब में ये बात कॉमन थी कि वहाँ के जो बादशाह होते थे वो इन पिरामिड्स को एज अ टॉम भी बनवाते थे, क्योंकि वहाँ पे हमें पेंटिंग्स ऐसी मिली हैं। तो अब बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा पे लगता है, वो ये लगता है कि हाउ दिस पिरामिड वाज बिल्ड, ये पिरामिड कैसे बनाया गया था। ये बहुत से लोग आज इनकार कर देते हैं इस बात को मानने से, और ऐसी बहुत सी ऑल्टरनेट थ्योरीज बनाई जाती हैं कि ये कुछ तो बहुत बेकार थ्योरीज हैं कि ये इंसानों के ज़रिए से तो पिरामिड्स बनवाए नहीं गए, बल्कि UFO एलियन के ज़रिए से इन पिरामिड्स को बनवाया गया। मगर जो थ्योरी साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताई हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलें उन थ्योरीज़ को देखते हैं। पहले मैं बात करता हूँ 2 ऐसी ऑल्टरनेट थ्योरीज़ के बारे में जो लोग मानना है। पहली थ्योरी कि लोग ये मानते हैं कि क्योंकि पिरामिड ऑफ गिज़ा में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जो ये साबित करे कि वहाँ के बादशाह ने कोई अपने लिए ट्रेजर छोड़ा हो, क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक खाली कॉफिन मिलता है और 3 चीज़ें मिलती हैं। उन 3 चीज़ों में कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं, एक हुक होता है और एक बॉल होती है। बाकी का जो गोल्ड होता है वो नहीं मिलता। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये जो उसका ट्रेजर था वो कोई पहले लेके जा चुका है, उसको लूट कर ले जा चुका है। इसलिए कुछ ऑल्टरनेट थ्योरीज बनाई जाती हैं। पहली थ्योरी ये है
کہ دی پیرامڈ آف گیزا کو پرانے زمانے میں ایجپشینز ایز پاور پلانٹ کی طرح استعمال کرتے تھے. ان کو وہ بہت ایڈوانس تھے اور ان کو الیکٹریسٹی کے بارے میں، اس کو جنریٹ کرنے کے بارے میں سارا کچھ پتہ تھا، کیونکہ کچھ تصویریں پائی جاتی ہیں، کچھ ایک پینٹنگز پائی جاتی ہیں جس کے اوپر یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ اس پینٹنگ میں لائٹ بلب نظر آ رہا ہے، مگر یہ پینٹنگ کوئی لائٹ بلب کو شو نہیں کری، بلکہ یہ ان کی کوئی اپنی سٹوری ہے جس کے اوپر وہ پینٹنگ وہ اس کو شو کر رہی ہے. یہ اور دوسری تھیوری اگر ہم دیکھیں تو دوسری تھیوری یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیرامڈ آف گیزا تھا اس کو وہاں کے ٹائم میں اناج اسٹور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اور یہ تھیوری جو ہے وہ امریکن پولیٹکس بین کارسن نے 1998 میں دی تھی. ان کا کہنا تھا کہ یہ میری اپنی تھیوری ہے کہ پیرامڈ آف گیزا کو ایز اسٹوریج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اناج کی اسٹوریج کے لیے. اب ہم چلتے ہیں کہ جو آرکیولوجسٹ نے تھیوریز بتائی ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کیسے بنا ہے. تو سب سے پہلے کہ یہ جو پورا تھا پیرامڈ آف گیزا، اس کے لیے جو پتھر تھے یہ کیسے لائے گئے. اس میں تقریباً 3 ٹائپ کے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے. لائم سٹون جو ہے 5.5 ٹن اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے. گرینائٹ جو تقریباً 8,000 ٹن اس کے اندر گرینائٹ استعمال کیا گیا ہے. اور جبکہ 5 لاکھ ٹن اس میں مارٹر کا استعمال کیا گیا ہے. یہ 3 پتھر اس کے اندر مین پتھر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پتھر کو ٹرانسپورٹ کیسے کیا گیا. تو بہت سے لوگ آرکیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پتھر پیرامڈ آف گیزا کی سائٹ تک پہنچے، یہ سارے پتھروں کو پانی کے ذریعے ایز رافٹ بنا کر بھیجا گیا تھا اور وہ وہاں پہ ان کو لا کے رکھ دیتے تھے. جیسے پانی میں ان کی رافٹ بنائی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ پانی سے ٹریول کرتے جو سائٹ تھی پیرامڈ آف گیزا تک وہاں پہ پہنچ جاتی تھی. اور پھر وہاں پہ جو لوگ تھے ان پتھروں کو لے کے جاتے تھے پیرامڈ کو بنانے. مگر یہاں پہ ایک اور بہت بڑی بات ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ اس دور میں وہ میں ویل استعمال لوگ نہیں کرتے تھے. ویل جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی، گول کوئی چیز ہی نہیں تھی. مگر وہاں پہ جو مطلب کہ پوٹری میں جو چیزیں وہ مٹی سے جو چیزیں بناتے تھے اس کے اندر وہ ویل کا استعمال ضرور کرتے تھے، مگر عام روٹین میں وہ اپنی ویل کا استعمال نہیں کرتے تھے. اور پیرامڈ آف گیزا کو بنانے میں بھی انہوں نے ویل کا استعمال نہیں کیا، بلکہ جو یہ نہیں تھا کہ اب جو پتھر ریور سے آ گئے اب ان کو آگے لے کے جانے ہیں، تو اس کے لیے وہ سلیجز کا استعمال کرتے تھے. یہاں پہ آرکیولوجسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک پینٹنگ ملی ڈیہو ٹیہوٹیپ ٹوم سے. کافی مشکل ہے اس ٹوم کا نام، میں یہاں پہ شو کر دوں گا جو ورڈنگ ہے اس کی. تو یہ جو پینٹنگ تھی وہ اس کے ٹوم سے ملی تھی. اور اس پینٹنگ میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایک پتھر کے اسٹیچو کو لے کے جا رہے ہیں، مگر ان میں سے ایک آدمی ہے جو کچھ پانی سا ریت کے اوپر گرا رہا ہے. اور یہی بات ہے کہ اگر ہم سینڈ کے اوپر کچھ ایسی فکس ریشو میں پانی کا استعمال کریں تو اس کے اندر فریکشن کو کم کیا جا سکتا ہے. اور یہی تھی ان کی ٹرک سلیجز کے ذریعے سے ان بڑے بڑے سٹونز کو لے جانے کی. اب بات آگے یہ آتی ہے کہ وہ سٹونز کو تو ٹرانسپورٹ کر کے لے آئے، مگر اب ان کو سٹونز کو ایک کے اوپر ایک کیسے رکھا گیا. اس کے بارے میں بھی آرکیولوجسٹ کو ان کو کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں، انہوں نے کچھ ایسی سلوپس کو ڈھونڈا ہے، ڈفرینٹ ٹائپس کی سلوپس. لیکن یہ ابھی فائنل نہیں ہے آرکیولوجسٹ کی طرف سے کہ کس طرح کی سلوپ کو استعمال کیا گیا تھا سٹونز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے لیے، کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے پیرامڈ بڑا ہوتا تھا ویسے ویسے سلوپس کا استعمال کرتے تھے. سلوپ کے ذریعے سے وہ جو سلیجز ہوتی تھی، سلیجز کے اوپر پتھروں کو رکھ کے ان کو اوپر تک لے کے جاتے تھے. اب یہاں پہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے لوگوں میں کہ جو یہ سارا پروسیس ہوتا تھا پیرامڈس کو بنانے کا، یہ صرف سلیو لوگ کرتے تھے. اس زمانے کے جو غلام ہوتے تھے وہ کرتے تھے، ان کو بہت مارا جاتا تھا اور ان کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا. یہ ہم نے بہت سی فلم میں دیکھا ہے، آپ نے بھی کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو لوگ پیرامڈس کو بناتے تھے وہ ایک ویل اسکلڈ لوگ ہوتے تھے، ان کو اس کے بارے میں اسکل ہوتا تھا. اور جہاں تک ہم بات کریں کھانے کی تو ان کو عام سٹیزن سے زیادہ کھانا دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہٹے کٹے بنے اور اپنا کام آسانی سے کر سکیں. وہاں کے پیرامڈ آف گیزا کو بنانے کے لیے 20,000 ورکر 10 گھنٹے ایک دن میں کام کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انہوں نے ایک پتھر کے اوپر دوسرے پتھر کو کیسے رکھا، اس کے بارے میں بھی جو ہیں آرکیولوجسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ لیورز اس ٹائم پہ کچھ لیورز استعمال کیے جاتے تھے
ایک پتھر کو دوسرے پتھر پہ رکھنے کے لیے. لیور بیسیکلی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم بھاری چیز کو اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک طرف اس چیز کو رکھتے ہیں جس کو ہم نے اٹھانا ہے اور ایک طرف اسے بھاری وزن رکھتے ہیں جس کی مدد سے وہ چیز کو اٹھایا جا سکے. تو ایسی کچھ چیز کا وہ اپنے ٹائم میں استعمال کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ لیور جیسی بھی ان کی ایک سسٹم موجود تھا جس کو وہ کہتے تھے شیڈ آف, اور وہ کافی پرانا سسٹم تھا, جیسے میں آپ کو بتایا لیور جیسا ہی سسٹم تھا. مگر اب بہت حیرانی والی یہ بات آتی ہے کہ اگر 20,000 ورکر 3 منٹ میں ایک پتھر کو پہنچائیں, ایک پتھر کو رکھ دیں, 10,000 گھنٹے ایک سال میں بنا کسی دن کو چھوڑے کریں, تب ہی یہ جو پیرامڈ آف گیزا ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے. اور اس کا جو ٹوٹل اسپین بتایا جاتا ہے وہ ہے 20 ایئرس. تو یہ ایک بہت حیران کن بات ہے کہ ان لوگوں نے 3 منٹ میں اگر ایک پتھر کو رکھا جائے تب ہی یہ جو 20 ایئرس کا ٹائم ہے یہ کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. مگر یہ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں صرف تھیوریز ہیں, آرکیولوجسٹ کی طرف سے بنائی ہوئی, کوئی ایسے ٹھوس ثبوت نہیں ہے, مگر یہ کچھ ایسی چیزیں ملی جن کی مدد سے یہ تھیوریز کو بنایا گیا ہے. سو گائز, یہ تھی میری ویڈیو پیرامڈ آف گیزا کے بارے میں. اگر تو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی اور انفارمیشن اور یونیک ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی رہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. وی ول میٹ another ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.